الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے محترم بزرگ دوستو، خطبہ سننا جو ہے واجب ہے۔ جمعہ کے مسائل میں سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ خطبہ کی آواز آپ تک نہ آتی ہو تب بھی کچھ نہیں پڑھنا ہے، بات بھی نہیں کرنا ہے، اسی طرف کان لگائے بیٹھے رہنا ہے۔ اگر کوئی کچھ پڑھتا ہے یا باتیں کرتا ہے تو اس کو منع بھی نہیں کرنا ہے۔ ہاں، اگر کسی طرح اشارے سے خاموش کر دیں تو چلے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنیں تو اس وقت بھی درود شریف نہیں پڑھنا ہے۔ خطبہ اتنا اہم ہے، یہ جمعہ والا خطبہ، عیدین کے خطبہ، چاہے نکاح والا خطبہ ہو۔ اس لیے کہ در مختار میں لکھا ہے وَقَدَا يَجِبُ الْاجْتِمَاعُ بِسَائِرِ الْخُطَبِ كَخُطْبَةِ نِكَاحٍ وَخُطْبَةِ عِيدٍ وغیرہ، کہ سارے خطبوں کو سننا واجب ہے، جیسے خطبہ نکاح ہے، خطبہ عیدین ہے، خطبہ جمعہ ہے، تو واجب ہے یہ۔ اور یہ کیا بولتے ہیں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنیں تو زبان اور ہونٹ حرکت میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، صرف دل میں اندر اندر پڑھ لے، زبان اور ہونٹ بند رہے، اور اندر ہی اندر صلی اللہ علیہ وسلم دل میں سوچ لے تو آدھا ہو گیا، چلے گا، لیکن زبان سے حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ درود شریف پڑھنا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، لیکن خطبہ کے وقت یہ سب نہیں کرنا ہے۔ تو خطبہ عیدین میں بعد نماز کے جانا، بھاگ جانا اور خطبہ نہیں سننا، یہ ممنوع ہے۔ وہاں وہ خطبہ سننا بھی واجب ہے، تو خطبہ سن کے جانا چاہیے۔ اگر 1000 آدمی مسلمان لوگ عیدین کی نماز پڑھنے آئے ہوں تو کہیں کہیں تو ایسا ماحول دیکھا میں نے کہ 100 آدمی خطبہ سنتے 900 بھاگ جاتے ہیں عید کی نماز کے بعد۔ سب کو بیٹھ کے خطبہ سننا چاہیے، اگرچہ آواز آپ تک نہ پہنچے پھر بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے خطیب کو یوں دیکھتے رہے اور سنتے رہیں، تو خطبہ ایسی چیز ہے۔ اور خطبہ عربی زبان میں ہونا چاہیے، خطبہ عربی زبان میں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ الحاد و بے دینیت، لا دینیت، گمراہی الگ الگ مختلف انداز سے پھیل رہے ہیں دنیا میں، کہتے ہیں اردو میں دینا چاہیے خطبہ۔ عربی کچھ نہیں سمجھتا، اس لیے کیا فائدہ عربی میں دینے سے، کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں سامعین کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان کی دلیل ہے، دلیل تو آپ کو قرآن سے دینا چاہیے تھا کہ قرآن شریف میں ہے کہ خطبہ اردو میں دے سکتے ہیں۔ آپ کو حدیث شریف سے دینا چاہیے تھا کہ خطبہ اپنی زبان میں دینا چاہیے۔ دماغ سے دے رہے ہیں، دلیل کون سے دے رہے ہیں؟ دماغ سے۔ جن کے پاس دماغ نہیں وہ بھی دماغ سے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے اردو میں دینا چاہیے۔ تو قرآن جو پڑھتے ہیں نماز میں اس کو بھی اردو میں پڑھنا چاہیے۔ جواب کا جواب دے رہا ہوں، جس نے شریعت میں زلزلہ پیدا کیا ہے وہ زلزلہ میں زلزلہ بنا رہا ہوں اس دلیل کو۔ زلزلہ در زلزلہ میرا جواب ہے کہ اگر سامعین نہیں سمجھتے ہیں اس لیے اردو میں دینا چاہیے، تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز میں اور کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اس لیے تلاوت بھی کر دینا چاہیے اردو میں، ترجمہ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ دلیل نہیں بنتی ہے، بکواس ہے یہ۔ اچھا، دوسرے جواب، سامعین 1000 ہیں مسجد میں، جامع مسجد میں، خطبہ ہم دے رہے ہیں عربی میں، تو نہیں جی عربی میں نہیں دو، اردو میں دو۔ 1000 میں سے 500 تیلگو بولتے ہیں، 500 میں سے 250 اردو بولتے ہیں، 250 انگریزی بولتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں کہ اردو میں دینا چاہیے، ان سے پوچھو کہ اب کون سی زبان میں دے گا۔ 1000 سامعین ہیں، 500 تیلگو بولتے ہیں، دوسرے زبان نہیں جانتے، 250 اردو بولتے ہیں، 250 خالی انگریزی بولتے ہیں، انگریزی سمجھتے ہیں۔ تو یہ مولوی صاحب جس کا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، کتا کی طرح بھونک دیا، تو اردو میں دینا چاہیے۔ اس مولوی صاحب سے پوچھو کہ یہاں سامعین 500 تیلگو والے ہیں، 250 اردو والے ہیں، 250 انگریزی والے ہیں، اے مولوی صاحب اب تم کون سی زبان میں دو گے خطبہ؟ اس لیے بکواس نہیں،
یہ بکواس بازی ہے، لادینیت ہے، بدماشی ہے، شیطانیت ہے، شریعت کے ساتھ بغاوت ہے۔ آپ نے شریعت کی مزاج کو سمجھا نہیں ہے، اس لیے بک دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم بہت ہوشیار ہیں، دماغ والے ہیں، عقل والے ہیں۔ یہ سب بکواس ہے، گمراہی ہے یہ۔ صحابہ کرام مکہ سے مدینہ سے نکلے ہیں، دوسرے ملکوں میں گئے ہیں، فتح کیا ہے، وہاں دوسری زبان میں بات کرنے والے ہیں، ملک فارس میں گئے ہیں، ملک فارس کو فتح کیا ہے، اور صحابہ کرام نے جمعہ کی نماز پڑھائی ہے، وہاں سارے لوگ فارسی بولنے والے ہیں، لیکن صحابہ نے عربی میں خطبہ دیا ہے۔ کیا وہ لوگ مسئلہ نہیں جانتے تھے؟ ان کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں تھی؟ اس مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اردو میں خطبہ دینا چاہیے، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نہیں سمجھتے تھے، ہم سمجھدار ہیں۔ وہ بغیر سوچے سمجھے ساری دنیا میں اسلام پھیلا دیے۔ یہ مولوی صاحب سب سوچ سمجھ کے جان بوجھ کے سب سمجھ لیے، لیکن اسلام نہیں پھیلا سک رہے ہیں، اسلام کو مٹا دیتے ہیں۔ اتنا خطرناک طریقے سے انہوں نے اسلام کو سمجھا ہے کہ اسلام کی تہذیب کو مٹاتے جا رہے ہیں۔ تو ایسا سمجھ، ایسی فہم سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے نہیں سمجھنا چاہیے اسلام کو، شریعت کی مزاج کو آپ سمجھیں۔ آپ شریعت کو اپنی مزاج کے مطابق نہ بنائیں، اپنا دماغ، اپنی سوچ، اپنی فکر شریعت کے مطابق بنائیں۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ بکواس بازی کرنا، اٹھ پٹانگ دلیل دینا، وہ مولوی صاحب کہا، وہ بڑے مولوی صاحب تھا، یہ مولوی صاحب تھا، خالی کہا کے شریعت کے نقشے کو مٹا دیا۔ کچھ دشمنان اسلام مٹا رہے ہیں، کچھ مولوی صاحب لوگ حق مٹا رہے ہیں، ایسی باتیں کر کے تو سب مٹا دیں گے تو کیا بچے گا؟ ناگن جیسے ڈانس کرنے کا نام اسلام رکھ دو گے، کیسے کرو گے؟ اس لیے جیسے صحابہ کرام نے خطبہ دیا ہے ویسے ہی خطبہ دیں۔ کسی کو سمجھ میں آئے تب بھی، نہ آئے تب بھی، خطبہ عربی زبان میں ہونی چاہیے۔ خطبہ خواہ میں پیش کے ساتھ خطبہ، کسی سے ہم کلام ہونا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو مخاطب کر کے سمجھانا۔ یہ ڈکشنری میں، لغت کتابوں میں، گوگل میں، علامہ گوگل میں بھی آپ کو ملے گا یہی، کسی سے بات کرنا، کسی کو سمجھانا۔ لیکن شریعت کی مزاج میں کیا ہے؟ بہت سارے شرائط کے ساتھ جمعہ کے دن، عیدین کے دن، نکاح کے وقت عربی زبان میں خطبہ دینا، اس میں اللہ کی تعریف، نبی پر درود و سلام، اور کچھ وعظ و نصیحت، کچھ احکام قرآن سے، کچھ احکام حدیث سے پڑھ کے سمجھانا عربی میں، اس کو شریعت میں کہا جاتا ہے خطبہ۔ شریعت کی مزاج میں اس کا نام ہے خطبہ۔ اور آپ کے مزاج میں، ہمارے مزاج میں یہ خطبہ بنتا ہی نہیں، ڈکشنری میں خطبہ بھی نہیں بنتا ہے۔ اس لیے آپ اور شریعت کو اپنی مزاج کے مطابق نہ بنائیں، اپنی مزاج کو شریعت کے مطابق بنائیے۔ تو شریعت میں جس کو خطبہ کہا گیا اسی کو خطبہ کہیں گے۔ یہ یہودی لوگ کیا کہتے ہیں، یہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، وہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، اس کو خطبہ نہیں کہیں گے۔ شریعت کی مزاج میں کس کو خطبہ کہا جاتا ہے وہ سمجھیں۔ شریعت کے مزاج میں، شریعت کی اصطلاح میں خطبہ اس کو کہا جاتا ہے کہ عربی میں ہو، اللہ کی تعریف ہو، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہو، نبی پر درود و سلام بھیجا گیا ہو، قرآن میں سے کچھ احکام سنایا جائے، حدیث سے کچھ احکام سنایا جائے، تب جا کے خطبہ بنے گا۔ تو شریعت میں تو یہ خطبہ۔ اب اس کی سمجھ، اس کی سمجھ، اس کی سمجھ کر کے دین کو مٹا دیتے ہیں۔ اس لیے خطبہ عربی زبان ہی میں چلے گا، دوسری زبان میں خطبہ نہیں ہوگا، بیان ہوگا، تقریر ہوگا، وعظ ہوگا، نصیحت ہوگا، خطبہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی مزاج سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔